اور وہ تو محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مسائل اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کی جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ الصفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور دورہ چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے سر درد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا کہ وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جن کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے نہ اب تک کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ پیارے ناظرین، حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو، اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا، اور اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں۔ پیارے ناظرین، ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، اور نہ انہیں حیض آتی ہے، اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیرہ اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں، اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھریں گی۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جن میں خوبصورت حوریں ہوں گی، اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔
اور ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسان کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نمس نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق نیم ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ممس کو مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق انسان کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ناظرین، ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کے چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کی مقدس کتاب مہا بھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں انر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہا بھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت اور ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ وشو مترا نامی ایک سادھو کی عبادت و ریاضت سے ان دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے منکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ وشو مترا کو اپنی خوبصورت اداؤں سے لبھا سکیں اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ مینکا نے اپنی دل فریب اداؤں سے وشو مترا کو بہکا دیا اور وشو مترا مینکا سے محبت کر بیٹھے۔ اسی طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی افسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا کی سازش؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی دیجیے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔